ایک دفعہ کا ذکر ہے، سبز پہاڑیوں اور بلند درختوں کے درمیان ایک خاموش گاؤں تھا جہاں ایک بہادر لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کی عمر 8 سال تھی، اس کی آنکھیں نیلی اور چمکدار تھیں اور اس کے بال سنہری سورج کی روشنی جیسے تھے۔ لیلا کو اپنے گھر کے پیچھے جنگل میں گھومنا بہت پسند تھا، جہاں وہ اکثر درختوں کے نیچے چھپے جادوئی مخلوق کا تصور کرتی رہتی تھی۔ ایک شام جب آسمان سورج کی غروب کی خوبصورت روشنی سے سرخ ہو رہا تھا، لیلا حسب معمول جنگل کی سیر کے لیے نکلی۔ ہوا میں صنوبر کی میٹھی خوشبو تھی اور نرم ہوا اس کے کانوں میں ایسے سرگوشیاں کر رہی تھی جیسے صرف وہ ہی سن سکتی ہو۔ مگر آج کی شام کچھ الگ تھی۔ جنگل زیادہ زندہ، زیادہ جادوئی لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اس نے درختوں کے درمیان ایک نرم سی روشنی چمکتی دیکھی۔ تجسس سے لبریز لیلا اس روشنی کا پیچھا کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے کھلے میدان تک پہنچ گئی۔ اس میدان کے بیچ ایک قدیم بلوط کا درخت کھڑا تھا جس کے پتے سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اچانک ارد گرد کی فضا ہنسی سے بھر گئی، ننھی گھنٹی جیسی ہنسی۔ لیلا نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ننھے پروں والے جاندار تھے، وہ پریاں تھیں۔ ان کے پر قوس و قزح کے رنگوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کے کپڑے ستاروں کی طرح دمک رہے تھے۔ خوش آمدید لیلا، ایک آواز آئی اور ایک پری جس کے پر ہلکے جامنی رنگ کے تھے اس کے قریب آ گئی۔ میرا نام آئیوی ہے اور ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میرا انتظار؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ آئیوی نے بتایا، جادوئی جنگل کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جنگل کے بیچ ایک جادوئی کرسٹل ہے جو اس کی چمک اور زندگی کو برقرار رکھتا ہے، مگر کچھ برا ہو گیا ہے۔ اس کرسٹل کی روشنی ماند پڑ گئی ہے اور ہم اسے ایک بہادر انسان کے بغیر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ آئیوی مسکرائی۔ تم بہادر ہو، دل کی پاکیزہ، اور یہی ہمیں چاہیے۔ کرسٹل کی روشنی واپس لانے کے لیے ہمیں 3 جادوئی چیزیں لانی ہوں گی: فینکس کا پر، مون فلاور کا شبنم کا قطرہ اور سلور ڈریگن کا ایک چھلکا۔ کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ لیلا نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ اب یہ صرف ایک سیر نہ تھی، یہ ایک جادوئی مہم بن چکی تھی۔ آئیوی نے لیلا کو ایک خفیہ راستے پر لے گئی جو صرف پریوں کو معلوم تھا۔ جلد ہی وہ ایک خوبصورت جگہ پر پہنچے جہاں ایک شاندار فینکس درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے آتشی پر شام کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ فینکس سے نرمی سے بات کرنا، یہ تمہیں پر دے گا، آئیوی نے سرگوشی کی۔ لیلا فینکس کے قریب گئی اور ادب سے جھکی۔ عظیم فینکس، کیا آپ ہمیں جنگل کو بچانے کے لیے اپنا ایک پر دے سکتے ہیں؟ فینکس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے ایک چمکتا ہوا پر توڑ کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تمہاری راہ روشن کرے گا، اس نے گہرے سریلے لہجے میں کہا۔ پر کو محفوظ کر کے لیلا اور آئیوی آگے بڑھے۔ پھر وہ ایک چمکدار تالاب تک پہنچے جہاں چاندنی میں مون فلاور کھل رہے تھے۔ لیلا نے اپنے ہاتھوں کو آہستہ سے جوڑا اور ایک چمکتا ہوا شبنم کا قطرہ لیا جو چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ آخر میں وہ سلور ڈریگن کی غار تک پہنچے۔ ڈریگن بہت بڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شفقت تھی۔ مجھے معلوم ہے تم کیوں آئی ہو، اس نے گرجدار آواز میں کہا اور اپنی چمکدار کھال میں سے ایک چھلکا نکال کر دیا۔ اسے سمجھداری سے استعمال کرنا۔ جب تینوں چیزیں مکمل ہو گئیں، لیلا اور آئیوی واپس کھلے میدان میں پہنچے جہاں کرسٹل کی روشنی اب مدھم پڑ گئی تھی۔ آئیوی نے فینکس کا پر، مون فلاور کا شبنم کا قطرہ اور ڈریگن کا چھلکا کرسٹل پر چھڑکا اور اچانک ایک شاندار روشنی پھیل گئی۔ پورے جنگل میں جادو پھیل گیا، پھول کھل اٹھے، درخت چمکنے لگے اور پریاں خوشی سے اڑنے لگی۔ تم نے کر دکھایا لیلا، آئیوی نے خوشی سے کہا۔ تمہاری وجہ سے جنگل بچ گیا۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے دل کی گہرائی میں ایک گرم جوشی محسوس کی۔ جب پریاں اس کے ارد گرد گانے اور ناچنے لگیں، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مہم وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ جب رات گہری ہو گئی، آئیوی اور پریاں لیلا کو جنگل کے کنارے تک چھوڑنے آئیں۔ شکریہ، آئیوی نے کہا، تم ہمیشہ ہمارے جنگل میں خوش آمدید۔ ایک آخری الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے لیلا اپنے گھر واپس آئی۔ اس کا دل
جادو اور حیرت سے بھر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حالانکہ مہم ختم ہو گئی تھی، مگر جنگل کا جادو اور پریاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ اور اس رات جب وہ سو گئی تو اس نے خواب میں چمکتے پروں، جگمگاتے کرسٹل اور پریوں کی چمک دمک کو دیکھا۔